الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظمة واحتجب عن الأبصار بالعزة واقتدر على الأشياء بالقدرة ولا الأبصار تثبت لرؤيته ولا الأوهام تبلغ كنها معرفته وتعتق بالعز والبر والجلال وتقدس بالحسن والجمال وتمجد بالحسن والبهاء واستخلص بالنور والضياء والصلاة والسلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية التي نبست في الهرم وسبقت في الكرم صاحب الوقار والسكينة المولود بمكة والمدفون بالمدينة البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر الرسول المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الحكيم في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات الله. کا عنوان جو کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا معرفت الصادقین، اور کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس میں ایک تقریر کا تسلسل دوسری تقریر کے ساتھ ہے. کل جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا، جو حضرات آج تشریف لائے ہیں، تو کچھ تمہیداً اس کے لیے بھی عرض کر دوں کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا میں دو چیزیں ایسی ہیں جن میں اختلاف نہیں ہے، ورنہ ہر چیز میں اختلاف پایا جاتا ہے. ایک اس میں موت ہے اور دوسرے سچ بولنا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے رسول نے اعلان نبوت سے پہلے کفاران قریش یا جو کفار تھے ان سے دو چیزوں کا کلمہ پڑھوایا، صداقت کا اور امانت کا. اور صادق رسول کا صادق نواسا اس نے بھی یہی کہا کہ مومن کی علامات بھی دو ہیں، سچ بولنا اور امانت میں امین. تو یہ ایک گفتگو تھی جو کل میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی. تو سچ بولنا جو ہے ایک ایسی اچھائی ہے جس سے کسی کو بھی انکار نہیں. ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ سچ بولے اور سچ بات سنے. جو جھوٹ بولتے ہیں یا جھوٹ بولنے کی عادت ہو گئی ہے، اگر آپ ان سے بھی کہیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ بھائی ہمیں تو عادت پڑ گئی، لیکن سچ بولنا اچھی چیز ہے. اب ہم ذرا مشاہدات کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک شخص آتا ہے اور ایک خبر دیتا ہے آ کے. ایک دفعہ خبر دی،
وہ صحیح نکلی. دوبارہ اس نے خبر دی آ کے اطلاع دی کوئی، وہ صحیح نکلی. تیسری مرتبہ آپ کو کوئی اطلاع دی اس نے آ کے، وہ صحیح نکلی، تو آپ اس کو سچا کہتے ہیں. یہی ہے نا؟ توجہ ہے آپ کی؟ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے لیے انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے، لیکن کچھ تمیزات کے ساتھ. تو ایک شخص نے آپ کو کوئی اطلاع دی آ کر، وہ خبر تھی، وہ خبر صحیح نکلی. اس نے کہا مسجد میں مجلس ہو رہی، آپ نے دیکھا کہ واقعہ ہو رہی. دوسری مرتبہ اس نے کوئی اور خبر آ کے دی آپ کو، وہ بھی اتفاق سے صحیح نکلی. تیسری مرتبہ اس نے کوئی خبر آپ کو دی آ کے، وہ بھی صحیح نکلی. آپ اس کو سچا کہتے ہیں. یہ بڑا سچا ہے. لیکن یہ بتائیے کہ وعدے میں بھی سچا ہے کہ نہیں؟ اس کا تو آپ کو علم ہی نہیں. اگر کوئی اطلاع اس نے دی ہے اور وہ اطلاع صحیح نکلی تو اس کو صادق الخبر کہہ سکتے ہیں، سچی خبر دینے والا. لیکن صادق القول نہیں کہہ سکتے. ہمیں کیا معلوم اس کا ظاہر کیسا ہے، اس کا باطن کیسا ہے؟ مثال دوں آپ کو. دیکھیے نماز پڑھتے ہیں آپ کیوں؟ قربتاً اللہ. آپ سچ بتائیے، جو تنہائی میں نماز پڑھی جاتی ہے یا جو مجمع میں نماز پڑھی جاتی ہے، دونوں ایک جیسی ہوتی ہیں؟ بس تنہائی میں اختصار کے ساتھ، مجمع میں بڑے اہتمام کے ساتھ. تو یہ جو قربتاً اللہ ہے، یہ قربتاً اللہ کہاں رہا؟ کچھ خلق کے لیے، کچھ حق کے لیے. تو اب ظاہر کا تو ہمیں پتہ نہیں، باطن کا ہمیں پتہ نہیں. ظاہر آپ دیکھ رہے ہیں، مشاہدات آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے دل میں کیا ہے ہمیں کیا معلوم؟ انسان کے اندر قول بھی ہے، انسان کے اندر عمل بھی ہے، انسان کے اندر اعتقاد بھی ہے. تو نہ ہم اس کے عمل کی تصدیق کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کے قول کی تصدیق کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کے اعتقاد کی تصدیق کر سکتے ہیں. تو جب ایک انسان کے عمل کی اچھائی ہم بیان نہیں کر سکتے تو کسی کو صادق کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جب صادق کسی کو نہیں کہہ سکتے تو صدیق کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لہذا اگر وہ صادق کسی کو صادق کہے، وہ صادق جس کی صفت صادق ہے، اللہ اگر کسی کو صادق کہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قول پر بھی سند ہو گیا، اس کے عمل پہ بھی سند ہو گیا، اور اس کے اعتقاد کی بھی سند مل گئی. اللہ جس کو صادق کہہ رہا ہے، اور یاد رکھیے وہ صادق ہے. میں نے کل عرض کیا تھا، صادق جس کو بھیجے گا وہ صادق ہی ہوگا. 1,24,000 پیغمبر بھیجے، کوئی نبی ایسا نہیں جو صادق نہ ہو. حدیث پیغمبر میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کل کہ ان اللہ لم یبعث نبیا الا بصدق الحدیث و اداء الامانہ. اللہ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا مگر کہ وہ قول میں سچا ہو اور امانت میں امین ہو. بس دنیا والوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی نبی دنیا میں آتا ہے صادق بن کے آتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ جھوٹ نہیں، بول ہی نہیں سکتا. اللہ نے جو صادق بنایا ہے، تو اب دنیا کہتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو اللہ کا نبی ہے، تم جیسا انسان نہیں ہے. اس نے نبی بنا کر بھیجا ہے. جو نبی بن کر آتا ہے وہ تو دوسروں کے جھوٹ کو دور کر دیتا ہے. تو جائے کہ خود جھوٹ بولے گا. تو یاد رکھیے، اس صادق اللہ نے ایک صادق رسول کو بھیجا، سچا رسول. اور یہ وہ رسول ہے کہ اس رسول کے پاس 2 چیزیں آئیں، توجہ رکھیے گا. ایک اسلام آیا، دوسرے قرآن آیا. اسلام بھی وہ اسلام جو قرآن نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. تمام دینوں میں پسندیدہ دین کون سا ہے؟ اسلام. اللہ کو پسند ہے اسلام. تو جب اللہ کو پسند ہے تو سچا ہوا نہیں.
سچا دین اسلام، اور دوسری چیز کیا دی؟ قرآن، بالحق انزلناہ و بالحق نزل، ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ نازل کرنے والا کون؟ خدا۔ قرآن بھی سچی کتاب، اسلام بھی سچا دین، بھیجنے والا بھی صادق، جس پر آیا وہ بھی صادق، جو لے کے آیا وہ بھی صادق، اور دین بھی صادق، قرآن بھی صادق۔ میں آپ کے سامنے ابھی تو تعارف پہ چل رہا ہوں۔ برائے خشنودی امام زمانہ بلندر ابھی تو میں تعارف کرا رہا ہوں، اصل مطالب تو آئیں گے آپ کے سامنے۔ تو دین بھی سچا، اسلام بھی سچا، قرآن بھی سچا، رسول بھی سچا۔ اب یہ رسول سورہ توبہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ خدا کہ جس نے بھیجا ایک ہادی اور دین حق کو، رسول کو بھیجا ہادی بنا کر اور دین حق کے ساتھ۔ تو یاد رکھیے اس رسول کو اللہ نے ہادی بنایا ہے، اگر ہادی صادق نہ ہو تو ہدایت کیسے کرے گا؟ معلوم ہوا ہادی کو بھی صادق ہونا ضروری ہے جو ہدایت کرے۔ بھئی عام محاورے میں دیکھیں کہ اگر ایک عالم دین اگر سچا نہ ہو تو قوم کو کیا رہنمائی کرے گا؟ وہ ایک عالم کے قول و عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، جو کہے وہ کر کے دکھائے۔ تو جب ایک عالم کے قول و عمل میں تضاد نہیں تو جو ہادی اللہ کی طرف سے بن کے آیا اس کے قول و عمل میں تضاد کہاں سے ہوگا؟ وہ ہادی جو رسول ہے اب اسلام کو پیش کرنا چاہتا ہے، سچے دین کو پیش کرنا چاہتا ہے۔ کب؟ جبکہ تمام عالم پر تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ صاحب عرب میں بہت زیادہ تاریکی تھی، ایسا نہیں۔ دیکھیے سن یہ 6 عیسوی میں حضرت عیسیٰ نے جو مذہب پیش کیا تھا وہ راہبوں میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے جو مذہب پیش کیا تھا وہ بت پرستی میں تبدیل ہو گیا۔ تو اندھیرا تو ہر جگہ تھا، لیکن سب سے زیادہ اندھیرا عرب میں تھا، سب سے زیادہ تاریکی عرب میں تھی۔ لہذا ضرورت تھی کہ یہاں ہدایت کی جائے، ان کی رہنمائی کی جائے۔ حضور نے فرمایا بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ تمہارے اخلاق کی رہنمائی کر سکوں، اخلاق کو سدھار سکوں۔ وہ رسول کس ماحول میں آیا؟ دیکھیے ہادی بن کر آیا ہے، 2 طریقوں سے ہدایت کی۔ ایک طریقہ یہ ہوا اللہ کا رسول جاتا ہے، ایک عورت اوپر سے کوڑا پھینک دیتی ہے۔ دیکھیے ہادی ہے، سچا ہادی۔ میں ہوتا تو ناراض ہو جاتا، کوئی اور ہوتا تو ناراض ہو جاتا، لیکن اللہ کے رسول ناراض نہیں ہوتا، گزر جاتے ہیں۔ دوسرا دن ہوا، پھر وہی کوڑا آ گیا، پھر گزرتے رہے، وہ کوڑا پھینکتی رہی۔ عجیب بات ہے، صنف نازک ہے، کوڑا پھینک رہی، کچھ سمجھ کے پھینک رہی ہے یا ناسمجھی میں پھینک رہی ہے؟ پہلی مرتبہ ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، ہم سمجھتے تھا ناسمجھی ہے، پھینک دیا۔ آپ بھی کسی گھر سے گزرے اتفاق سے پانی آ گیا، لیکن روز ہو اس کا مطلب ہے وہ جان بوجھ کر پھینک رہی ہے، کچھ سمجھ کر پھینک رہی ہے، یہ سمجھتی ہے کہ یہ کون ہے، پھینک رہی ہے۔ اور یہ بھی سمجھتے ہیں مگر راستہ تبدیل نہیں کرتے۔ کوئی کہتا ہے اللہ کے رسول یہ آپ راستہ تبدیل کر لیں، وہ بڑی نالائق ہے، یہ روز یہی کام کرتی ہے۔ تو کیا جواب دیتے ہیں؟ کہا ہم نبی ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہم نبی ہیں، ہم معصوم ہیں۔ یاد رکھو معصوم اپنے راستے تبدیل نہیں کیا کرتے، معصوم تو دوسروں کے راستے تبدیل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہم ہادی بن کر آئے ہیں،
اگر ہم اس کو ہدایت نہ کریں تو پھر ہادی کس بات کے؟ وہاں سے کوڑا آتا ہے، حضور روز گزر جاتے، اب ایک دن جو گزرے تو کوڑا نہیں آیا، میں ہوتا تو کہتا الحمدللہ، شکر ہے کہ آج جان چھوٹی، مگر یہ کائنات کا رسول، سچا رسول، امت کا درد لیے ہوئے، یہ وہ رسول ہے، رک گیا، وہیں رکا۔ پوچھا لوگوں سے کیا بات ہے، جو روز مجھ پر کوڑا پھینکتی تھی آج اس نے کوڑا نہیں پھینکا؟ کہا کہ آپ کو معلوم نہیں؟ کیا بات؟ وہ بیمار ہے۔ اچھا بیمار ہے تو تمہیں اس کا گھر معلوم ہے؟ لوگوں نے سمجھا کہ آج موقع اچھا ہے، انتقام لیں گے۔ گھر معلوم ہے؟ کہا مالوم، کہ لے کے چلو۔ اب آگے نہیں بڑھتے، دیکھیے مقصد آ گیا جس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ گھر گئے، دروازے پہ پہنچے، اس کو اطلاع دی گئی کہ وہ آ گئے۔ ظاہر صنف نازک ہے، گھبرا گئی کہ آج ان کو موقع مل گیا ہے، اب یہ ظاہر مجھ سے بدلہ لیں گے، ڈر گئی۔ اجازت ملی، آئے، قریب پہنچے، گھبرا رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ڈرو نہیں، کیونکہ دل کے حالات سے تو واقف تھے نا۔ اور ہم یہی کہتے ہیں ہادی وہ ہونا چاہیے کہ قبل اس کے کہ ہم کچھ کہیں ہماری بات کو سمجھ جائے۔ اب وہ کیا ہادی ہوگا جس کو خبر ہی کچھ نہیں؟ دنیا جس کو ہادی بنا دے اس کو ہم ہادی نہیں مانتے، اللہ جس کو ہادی بنائے۔ یہ ہادی بن کر آیا، سچا ہادی، کہا کہ میں تم سے انتقام لینے نہیں آیا، میں تمہاری عیادت کرنے آیا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے کوڑا کیوں نہیں پھینکا، یہ بھی نہیں کہا کیوں پھینکتی تھی، یہ دیکھیے سب اخلاق سے دور باتیں۔ کہا کہ میں اس لیے آیا تمہاری عیادت کرنے کے لیے۔ اچھا دیکھیے یہ ہدایت کا ایک طریقہ تھا۔ فوراً اٹھی، کہا اچھا مجھے کلمہ پڑھوائیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنی زبان پہ جاری کیا۔ جو آپ کے ساتھ لوگ تھے کہنے لگے کہ آپ نے تو اس کو اسلام بھی نہیں بتایا، آپ نے تو اس کو دین کو بھی نہیں سمجھایا، یہ کیسے اس نے کلمہ پڑھ دیا؟ آپ نے فرمایا ہادی ایسا ہی تو ہونا چاہیے، کہ کلمہ پڑھنے سے اسلام تھوڑی ہوتا ہے، ہادی ایسا ہونا چاہیے۔ اب وہ عورت کہتی ہے، تاریخ میں جملے ہیں، عورت کہتی ہے کہ آج سے پہلے آپ سے برا کوئی انسان میں نہیں سمجھتی تھی، اور آج کے بعد سے آپ سے بہتر انسان کسی کو نہیں سمجھتی۔ بس یہاں آپ سے ایک سوال میرا ہے، آپ علماء کرام سے خطبہ سے سنتے رہتے ہیں، وہ بیان بھی کرتے ہیں کہ جناب مومن کی عیادت کو جانا چاہیے، نہیں، کوئی مومن بیمار ہو جائے جاؤ اس کی عیادت کو، اللہ کا رسول تو کافر کی عیادت کو جا رہا ہے۔ آج کا مسلمان غور کرے، جو مسلمان کے خون کا پیاسا ہے، وہ غور کرے کہ ایک رسول ایک کافرہ کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، تو اللہ کا رسول جواب دے گا کہ وہ قرآن کی تعلیم ہے کہ مومن بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو جاؤ، یہ قرآن ناطق کی تعلیم ہے کہ اگر غیر مسلم بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو جاؤ۔ دیکھیے اس ماحول میں اللہ کا رسول آیا، کیسا ماحول ہے کہ ایک باپ کا دل نہیں رکھتا، قاتل کا دل رکھتا ہے، اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتا ہے، یہ کیسا باپ ہے؟ دل رکھتا ہے قاتل کا۔ حضور چاہتے ہیں میں اس طرح ہدایت کروں کہ دل وہی رہے، جذبہ تبدیل ہو جائے، کہ نہ صرف یہ کہ اپنی بیٹی کا احترام کرے، اگر دوسرے کی بیٹی آئے تو اس سے بھی محبت کرے۔ اس ہادی نے، توجہ چاہتا ہوں، دوسرا طریقہ، اس ہادی نے سوچا کہ برائی کو مٹانے کے لیے پہلے یہ غور کیا جائے کہ برائی پیدا کیسے ہوئی۔ برائی کو مٹانے کے لیے یہ سوچا جائے کہ یہ برائی پیدا کیسے ہوئی، تاکہ اس کا سدباب کیا جائے۔ دیکھیے انسان کی ایک فطرت ہے، اور اس کی فطرت میں ایک جذبہ ہے، اگر وہ جذبہ غیر معتدل ہو جائے
تو برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ جذبہ کیا ہے؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں، وہ جذبہ ہے لینے کا جذبہ۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ جو اسے ملے وہ لے لے۔ یہ لینے کا جذبہ ایسا ہے کہ تمام برائیوں کی جڑ یہ لینے کا جذبہ ہے۔ یہ چیز ملی لے لو، وہ چیز ملی لے لو، یہ چیز ملی لے لو۔ یہ لینے کا جذبہ وہ ہے، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ مثال دوں آپ کے سامنے، دیکھیے یہ فطرت میں اللہ نے لینے کا جذبہ رکھا ہے۔ تو فطرت کی بات بچوں سے سمجھیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، آپ اس کو مٹھی بند کر کے، خالی مٹھی بند کر کے اشارہ کریں، لو بیٹے لو، وہ بچہ آگے بڑھے گا۔ دیکھیے آپ کے مشاہدات کی مثال دے رہا ہوں، وہ بچہ آگے بڑھے گا۔ اب اس کو یہ تو معلوم نہیں ہے کہ آپ اس کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن وہ لینے کے جذبے سے آگے بڑھے گا۔ جب اس کو کچھ نہیں ملے گا تو رونے لگے گا۔ یہ رونا بھی دلیل ہے اس بات کی کہ اگر لینا نہ ہوتا تو روتا کیوں، اگر مل جاتا تو خاموش رہتا۔ تو یہ لینے کا جذبہ ہر انسان کے اندر ہے۔ مجھ میں بھی یہ جذبہ کار فرما ہے۔ لینے کے جذبے کے پیچھے، انکار کے پیچھے لینے کا جذبہ موجیں مارتا رہتا ہے۔ میں آپ کے گھر پہنچا، آپ نے کہا قبلہ چائے پیجئے، میں نے انکار کیا کہ نہیں میں نہیں پیوں گا، لیکن لینے کا جذبہ موجیں مار رہا ہے۔ آپ نے دوسری مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ کہا، میں نے سلام کر کے لے لیا۔ دیکھیے لینے کا جذبہ مجھے مار رہا ہے۔ تو یہ لینے کا جذبہ بچہ تھا، تو یہ لینے کا جذبہ بھی بچہ تھا۔ جب یہ بچہ جوان ہوا، لینے کا جذبہ بھی جوان ہوا۔ جب یہ نوجوان ہوا، لینے کا جذبہ بھی نوجوان ہوا۔ جب یہ طاقتور ہوا تو لینے کا جذبہ بھی طاقتور ہوا۔ اب ایک شہر پر اس کا اثر آ گیا، اس نے پورے شہر کو نچوڑنا شروع کر دیا۔ ملک پہ اس کا اثر آیا، پورے ملک کا تیل نکالنا شروع کر دیا۔ بھائی جیسا جیسا جذبہ بڑھتا جائے گا، اور اگر بین الاقوامی ہو گیا تو ساری دنیا کو پیسنے کی فکر لگ گئی۔ لینے کا جو جذبہ ہے، اب یہ لینے کا جذبہ ہے، صرف لینے کا جذبہ۔ کیا اگر مجھے سچ بول کر ملتا ہے تو سچ بول کے لے گا، اگر جھوٹ بول کے ملتا ہے تو جھوٹ بول کے لے گا، اگر حق سے ملتا ہے تو حقدار بن کے لے گا، ناحق ملتا ہے تو ناحق بن کے لے گا، تنخواہ سے ملتا ہے تو تنخواہ سے لے گا، رشوت سے ملتا ہے تو رشوت سے لے گا۔ آپ نے کہا یہ رشوت کیوں لیتے ہو؟ کہا جی فضل الہی ہے۔ دیکھا آپ نے، لینے کا جذبہ ہے، وہ لے گا اور سچ کے ذریعے لے گا۔ اور اگر سچ نے انکار کر دیا کہ ہم تو نہیں دیں گے تو جھوٹ بول کے لے گا، یعنی سچ کو چھوڑ دے گا، لینے کے جذبے کو نہیں چھوڑے گا۔ تو اب جھوٹ کا ساتھی ہو جائے گا، فساد پھیلے گا۔ امن کیسے پیدا ہو؟ توجہ چاہ رہا ہوں، نتیجے پہ آنا چاہتا ہوں۔ امن کیسے پیدا ہو؟ امن جب پیدا ہوگا جب لینے والے کم ہوں، دینے والے زیادہ ہوں۔ لینے والے کم ہوں، دینے والے زیادہ ہوں۔ تو اس رسول نے سوچا میں ہادی ہوں، ان کو لینے کی عادت ہے، تو اب ان کے سامنے وہ جذبہ رکھا جائے کہ لینے کے جذبے کو دینے کے جذبے سے تبدیل کیا جائے۔ یاد رکھیے، لینے کا جذبہ بھی فطری ہے تو دینے کا جذبہ بھی فطری ہونا چاہیے۔ یہاں بھی دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، بات واضح ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ دیکھیے ایک بچہ ہے، آپ نے اس کو ایک غبارہ دیا جو اڑتا نہیں، وہ غبارہ آپ نے اس کو دے دیا، لے لیا اس نے۔ اب آپ نے اس سے کہا کہ بھائی یہ غبارہ اپنے چھوٹے بھائی کو دے دو، نہیں دے گا۔ کیوں؟ کہ لینے کا جذبہ ہے نا، دینے کا جذبہ تو ہے نہیں۔ اب دیکھیے کس طرح دیتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آپ غبارہ لے آئے جو اڑتا ہے، اوپر جاتا ہے۔ آپ نے وہ ہاتھ میں لیا اور کہا کہ دیکھو یہ غبارہ چھوٹے بھائی کو دے دو اور یہ غبارہ تم لے لو۔ وہ دے دے گا، یہ لے لے گا۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے یہ گھٹیا ہے، وہ اعلیٰ ہے، یہ کمتر ہے، وہ برتر ہے۔ تو رسول نے فرمایا دیکھو، اگر لینے کے جذبے کو
دینے کے جذبے سے بدلنا ہے تو پھر دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک کم ہو، ایک زیادہ ہو۔ حضور نے فرمایا دیکھو یہ دنیا ایک، آخرت دوسری چیز۔ اگر دنیا میں جو چیز ہے وہ فنا ہونے والی، آخرت میں جو چیز ہے وہ باقی رہنے والی، یہ فانی ہے وہ باقی رہنے والی ہے، لہذا انسان نے سمجھ لیا، کمتر کو چھوڑ کے برتر کو اختیار کر لیا۔ اور اتنی تبدیلی پیدا ہوئی کہ وہ انسان جو دولت کمانے کے لیے اپنی بیٹی کا گلا گھونٹ دیتا تھا، وہی انسان آج راہ خدا میں دولت لٹا رہا ہے، اس لیے کہ لینے کے جذبے کو دینے کے جذبے سے تبدیل کر دیا۔ حضور نے فرمایا دیکھو جنت لینے کے جذبے کو دینے کے جذبے سے تبدیل کرتی ہے۔ نماز پڑھو گے جنت ملے گی، روزہ رکھو گے جنت ملے گی، زکوٰۃ دو گے جنت ملے گی، یعنی کم کرو گے زیادہ ملے گا، حج کرو گے جنت ملے گی۔ یہ جذبہ تبدیل ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ ایک بات اور بھی یاد رکھنا، جب میرے کہنے سے تم نے جنت کو تسلیم کر لیا ہے تو یہ بھی بات یاد رکھو کہ 73 فرقوں میں سے ایک ہی فرقہ جائے گا۔ بھائی سچا رسول ہے، یہ تو سچا رسول ہے، سچی بات کہی ہے، کڑوی لگے تو میں کیا کروں۔ 73 میں سے ایک جائے گا۔ میں پوچھوں یا رسول اللہ یہ 73 میں سے ایک کیوں جائے گا؟ فرمائیں گے جھوٹ اور سچ کا فیصلہ ہے، جھوٹ اور سچ کا فیصلہ ہے، اس لیے کہ جھوٹوں میں کثرت ہوگی، سچوں میں وحدت ہوگی۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں۔ آپ نے رومال کہا، رومال، انہوں نے کہا رومال، انہوں نے کہا رومال، سلسلہ قائم ہے تو ایک رہے، اور جہاں تبدیلی ہوئی بدل گئے۔ تو جھوٹ میں کثرت ہے، سچ میں وحدت ہے، اور جنت میں صرف ایک جائے گا، 72 نہیں جائیں گے۔ اچھا جناب، آج میری بات سمجھ میں آئی کہ کربلا میں 72 شہید کیوں تھے؟ غور کیا آپ نے؟ یہ کربلا میں 72 شہید کیوں تھے؟ یاد رکھیے حضور کی حدیث کو، ایک جائے گا 72 نہیں جائیں گے، کہ کربلا کے 72 شہیدوں نے، ہر شہید نے ایک غلط راستے کو بند کر دیا۔ اب 72 بند ہو گئے، ایک کھلا ہوا ہے، وہ حسین کا راستہ۔ کبھی دنیا نے غور بھی کیا، سوچتی بھی ہے دنیا کہ آخر ان 72 میں وہ ایک کون سا ہے کہ جس میں ایک بات ایسی پائی جاتی ہے جو 72 میں نہیں پائی جاتی؟ وہ کون سی ایسی بات ہے جو اس ایک میں پائی جاتی ہے 72 میں نہیں پائی جاتی؟ اور وہ بات کون سی ہے جس کی صفت یہ ہے کہ سب کچھ مان کے اگر اس کو نہ مانا تو کچھ نہ مانا۔ سب کچھ مان کے اگر اس کو نہ مانا تو کچھ نہ مانا، اور سب کچھ مان کے اس کو مانا تو جنتی۔ وہ کون سی بات ہے؟ وہ بات ہے کہ اللہ کا رسول بھی اگر اعلان نہ کرے تو رسالت گئی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ یہ وہ کام ہے کہ اللہ کے رسول اگر تم نے بھی تبلیغ نہیں کی تو یاد رکھو تمہاری رسالت بھی گئی۔ تو جب بغیر ولایت بغیر علی کی ولایت کے رسول کی رسالت کام نہیں آتی، تو بغیر علی کی ولایت کے یہ ایک اسلام، یہ مومن کیسے ہو سکتا؟ تو ایک اسلام دیا، سچا اسلام، اور ایک قرآن دیا، سچی کتاب۔ اور یہ قرآن رسول کو معجزے کے طور پہ ملا۔ تمام انبیاء جتنے بھی آئے ان کو معجزات ملے، جناب موسیٰ آئے ان کو معجزہ ملا ید بیضا کا، عصا زمین پہ ڈالتے تھے اژدہا بن جاتا تھا۔
جناب داؤد آئے لوہا نرم کرنے کی، ان کو معجزہ دیا گیا۔ جناب عیسیٰ آئے، ان کو مردہ زندہ کرنے کی صلاحیت دی گئی۔ تو جس زمانے میں جو اس زمانے کا ماحول تھا، اس ماحول کے اعتبار سے معجزہ۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادوگری کا دور تھا، تو آپ کو اسی اعتبار سے عصا مل گیا، زمین پر ڈالتے تو اژدہا بن جاتا۔ جناب عیسیٰ کے زمانے میں آہنگری کا دور تھا، اس مناسبت سے آپ کو جناب داؤد کو لوہا نرم کرنے کی صلاحیت دی گئی، لوہے میں انگلیاں ڈالتے تھے نرم ہو جاتا۔ جناب عیسیٰ کے زمانے میں طبابت کا دور تھا، لہذا اس زمانے کے لحاظ سے آپ کو 2 معجزے دیے گئے۔ مادرزاد نابینا کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تھے وہ بینا ہو جاتا تھا، مردے کو ٹھوکر مارتے تو زندہ ہو جاتا تھا۔ رسول کا جب زمانہ آیا تو 2 چیزوں کا دور تھا، ایک طرف فصاحت و بلاغت کا دور، دوسری طرف شجاعت کا دور۔ اللہ نے اپنے رسول کو اسی مناسبت سے 2 چیزیں دی، ایک قرآن دیا، دوسرے علی دیا، اور کہا اے رسول جب فصاحت و بلاغت کا موقع آ جائے تو قرآن کو پیش کر دینا، جب شجاعت کا موقع آئے تو حیدر کرار کو پیش کر دینا۔ اور یہ قرآن کب آیا؟ یہ قرآن کب آیا؟ اللہ نے ہر نبی کو جب کتاب دی تو اپنے پاس بلایا۔ موسیٰ کو کتاب دی اپنے پاس بلایا، ابراہیم کو کتاب دی اپنے پاس بلایا، جس نبی کو کتاب دی کہا ہمارے پاس آ کے لے جاؤ۔ لیکن جب اپنے رسول کو کتاب دینی چاہیے تو کہا کہ اے میرے رسول تم اتنے محترم ہو، تم اتنے عظیم ہو، میں تمہارا اتنا احترام کرتا ہوں کہ میں کتاب کے لیے تمہیں نہیں بلاؤں گا، بلکہ کتاب کو تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ کتاب آئی کہاں؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ہم نے اس کتاب کو اپنے اس بندے پہ نازل کیا تاکہ عالمین کا نذیر ہو جائے۔ یہ کتاب قلب پیغمبر پہ آئی۔ میرا دل کہتا ہے کہ حضور نے کہا ہوگا۔ مالک سوال ہے یہ کتاب صرف مجھ تک ہے یا قیامت تک جانے والی ہے؟ تو آواز قدرت آئے گی کہ یہ کتاب قیامت تک جانے والی ہے۔ تو ہو سکتا ہے رسول نے کہا مالک پیدا کرنے والے کتاب دے دی تو وارث بھی دے دے، کتاب دی ہے تو اس کا وارث بھی دے۔ تو آواز قدرت آئے گی اے میرے نبی تمہارے احترام کو دیکھتے ہوئے، تمہاری عظمت کو دیکھتے ہوئے ہم نے کتاب کو تمہارے گھر بھیج دیا، اگر وارث کتاب کو چاہتے ہو آؤ ہمارے گھر سے آ کے لے جاؤ۔ اللہ کا رسول چلا، آیا خانہ کعبہ کے قریب، وارث کتاب کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، کتاب کو آیات سے ملایا، سوروں کو سوروں سے ملایا، اور وارث مل گیا۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں تمام چیزوں کو چھوڑتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا علی ذرا قرآن پڑھ کے تو بتاؤ۔ مگر علی نے کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ کہیے تو توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں، قرآن سناؤں؟ حضور نے کہا قرآن سناؤ، فرماتے توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں، قرآن سناؤں؟ مقصد علی کا یہ تھا جو توریت والے ہیں وہ بھی سن لیں کہ میں حافظ ہوں، جو انجیل والے ہیں وہ بھی سن لیں کہ میں حافظ ہوں، جو قرآن والے ہیں وہ بھی سن لیں کہ میں حافظ ہوں۔ حضور نے کہا قرآن سناؤ، علی نے قرآن سنایا۔ یا رسول اللہ آپ پڑھ کے سنا دیتے؟ کہا کہ میں اگر پڑھتا تو تصدیق کون کرتا؟ علی پڑھتے جا رہے ہیں، رسول تصدیق کرتے جاتے ہیں۔ اب اللہ کا رسول اعلان کرتا ہے سنو علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ۔ آئیے اب پھر ہم آپ کی طرف آ جاتے ہیں۔ قرآن سچی کتاب ہے، رسول سچا رسول ہے، لانے والا بھی سچا ہے۔ اب سچی کتاب کس کے ساتھ؟
سچوں کے ساتھ، واہ واہ، علی کے ساتھ. سبحان اللہ، تو کتاب سچی تو علی بھی سچا. مرحبا، جزاک اللہ، بے شک، اس کتاب نے بتایا کہ میں سچوں کے ساتھ ہوں. مرحبا مرحبا، علی مال قرآن والقرآن مالی. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. جب قرآن سچی کتاب ہے تو جب علی اس کے ساتھ ہے تو علی بھی سچا. جزاک اللہ، مرحبا، بے شک، تو تعارف ہو گیا نا کہ علی بھی سچا ہے. اب حضور نے فرمایا علی المار قرآن والقرآن مالی. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جب سے قرآن سبحان اللہ، تب سے علی، جزاک اللہ، مرحبا، اور جب تک قرآن تب تک علی. جہاں سے قرآن آیا وہاں سے علی آیا. جہاں قرآن رکا وہاں علی رکے. قرآن آیا منزل توحید سے، علی آئے مقام توحید سے. قرآن رکا قلب پیغمبر پر، علی رکے دوش رسالت پر. قرآن صامت تھا، قرآن صامت تھا، ریل لکڑی کا بنا، علی ناطق تھے، ریل مور رسالت بنی. سبحان اللہ، مرحبا، جزاک اللہ، اعلان کر دیا جو علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. نہ قرآن علی سے جدا، نہ علی قرآن سے جدا. اور حضور نے فرمایا یہ سچی کتاب ہے، سچوں کے ساتھ رہے گی. مرحبا، جزاک اللہ، بے شک، اور دیکھو عجیب بات ہے، حضور نے فرمایا جتنے فضائل قرآن کے ہیں وہ سب فضائل علی کے ہیں، ہاں، مرحبا، سبحان اللہ، اور جتنے فضائل علی کے ہیں وہ سب فضائل قرآن کے ہیں. سبحان اللہ، قرآن میں ایک سورہ کوثر علی خود ساقی کوثر. قرآن میں ایک سورہ مومن علی کل ایمان. مرحبا، جزاک اللہ، بے شک، قرآن میں ایک سورہ محمد علی خود سراپا محمد. میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ جناب جو مقام قرآن کا ہے وہ مقام علی کا ہے. میں نے کہا جی ہاں. کہنے لگے اچھا تو قرآن تو چوتھی کتاب ہے، لہذا علی کو بھی چوتھا ہی ہونا چاہیے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. یہ بتائیے کتابیں کتنی آئیں؟ کر لیں گے 4. میں نے کہا بتائیے پہلی کتاب آئی، اس کے بعد دوسری آئی تو پہلی منسوخ، تیسری آئی تو دوسری منسوخ، چوتھی آئی تو تینوں منسوخ. تو میں نے کہا جو مقام قرآن کا وہ مقام علی کا. جب قرآن چوتھی کتاب ہو کر پچھلی 3 کتابوں سے بہتر ہے تو علی بھی چوتھا ہو کر پچھلے 3 سے بہتر ہے. برائے خشنودی امام زمانہ بلندر صلوات. قرآن سچی کتاب، جزاک اللہ، سچی کتاب. یہ قرآن تو وہ ہے کہ جو جھوٹوں پہ لعنت کرتا ہے. مرحبا، جزاک اللہ، آپ بتائیے قرآن میں معاذ اللہ کو کہہ سکتا ہے کوئی جھوٹی بات ہے؟ جو کہے وہ مسلمان نہیں. مسلمان نہیں، جزاک اللہ، مرحبا، اب عجیب بات ہے، بڑا غور کریں. قرآن حضرت آدم کے قصے کو بیان کرتا ہے، دنیا تسلیم کرتی ہے. قرآن حضرت ابراہیم کے قصے کو بیان کرتا ہے، دنیا تسلیم کرتی ہے. قرآن حضرت نوح کے قصے کو بیان کرتا ہے، دنیا تسلیم کرتی ہے. انبیاء کے قصے کو بیان کرتا ہے، دنیا تسلیم کرتی ہے. حکایات بیان کرتی ہیں، وہ تسلیم کرتی ہیں. اوامر بیان کرتا ہے، تسلیم کرتے ہیں. نواہی بیان کرتے تسلیم کرتے ہیں. نماز روزے کا ذکر ہے، قرآن بیان کرتا ہے، تسلیم کیا جاتا ہے. لیکن جب یہی قرآن آل محمد کے فضائل بیان کرے تو دنیا تعویلات کرتی ہے. کیا یہ سچی کتاب نہیں ہے؟ بھئی اسی کتاب کے اندر تو آل محمد کی طہارت کا ذکر ہے، اسی کتاب کے اندر آل محمد کی محبت کا ذکر ہے، اسی کتاب کے اندر آل محمد کی اطاعت کا ذکر ہے. جب یہ بات آتی ہے تو تعویلات ہوتی ہے، نہیں یوں نہیں ہے یوں ہے. سبحان اللہ. اس سے پہلے قرآن سچا تھا. غور کریں تو سچی کتاب. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. دیکھو میں تمہاری ہدایت کے لیے 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب
ایک اپنی اطرت اہل سبحان بیت. اللہ مرحبا. دیکھیے وہی نسخہ استعمال کر رہے ہیں کہ لینے کے جذبے کو اگر دینے کے جذبے سے تبدیل کیا جائے تو دو چیزوں کی ضرورت ہے. فرمایا دو چیزیں دے رہا ہوں، ایک قرآن ایک اہل بیت. انسان تو عادی ہے نا، زیادہ لے کم دے، تو اللہ کے رسول نے کہا دو چیزیں دے رہا ہوں، ایک قرآن دے رہا ہوں، ایک اہل بیت. قرآن پڑھو گے دگنا ثواب دوں گا، سبحان اللہ اہل بیت سے محبت کرو گے گناہ بخش دوں گا. سبحان اللہ مرحبا. انسان قرآن پڑھے گا دگنا ثواب ہے نہیں. ایک آیت کا کتنا ثواب ہے جائے گا پورا قرآن. مرحبا جزاک اللہ. قرآن پڑھو دگنا ثواب. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کو 10 گنا اس نیکی کا ثواب دیتا ہے. مرحبا جزاک اللہ. بے شک. تو لینے کے جذبے کو دینے کے جذبے سے تبدیل کر دیے. اور ان سے محبت کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارے گناہ بخشے جائیں گے. اب علامہ جار اللہ زمخشری اپنی تفسیر کشاف میں لکھتے ہیں کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. سنو، جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ شہید. سبحان اللہ مرحبا. بے شک مرحبا. دیکھیے لینے کا جذبہ دینے کے جذبے سے بڑھ رہا ہے. محبت تو کرو، شہادت ملے گی. من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا، جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ ایسے مرے گا جیسے اس کے گناہ بخش دیے گئے. مرحبا جزاک اللہ. جار اللہ زمخشری اپنی تفسیر کشاف میں لکھ رہے ہیں ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا مستقبل الایمان، جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ ایسے مرتا ہے جیسے کامل الایمان ہو. سبحان اللہ مرحبا. بے شک. اور یہ بھی جار اللہ زمخشری نے کہا اپنی تفسیر میں کہ من ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرہ، جو اہل بیت کے بغض میں مر جائے وہ کافر ہے. سبحان اللہ مرحبا. من ماتا علی بغض آل محمد ماتا منافقہ، جو اہل بیت کی محبت سے بغض میں مر جائے وہ منافق ہے. تفسیر کشاف میں علامہ جار اللہ زمخشری کے یہ الفاظ موجود ہیں، جو محبت میں مرے وہ شہید ہے، وہ مغفور ہے، اور جو بغض میں مر جائے وہ منافق ہے، وہ کافر ہے. اب دنیا والوں سے ایک ہی میرا سوال ہے، جب کافر کہنا تو سوچ سمجھ کے کہنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو محبت میں مرتے ہیں ان کو شہادت کا درجہ ملتا ہے، جو محبت میں مرتے ہیں وہ مغفور مرتے ہیں، دگنا ثواب. تو حضور نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں ہدایت کے لیے، دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے اطرت. تو اب قرآن سچی کتاب، قرآن کس کے ساتھ تھی؟ علی کے ساتھ، علی بھی سچا. اب حضور نے فرمایا کہ قرآن اہل بیت یعنی اطرت، تو قرآن سچی کتاب، اطرت اس کے ساتھ، اطرت بھی سچی. تو اب آئیے، اللہ بھی سچا، رسول بھی سچا، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، دین بھی سچا، قرآن علی کے ساتھ علی بھی سچا، قرآن اطرت کے ساتھ اطرت بھی سچی. مرحبا جزاک اللہ. بے شک ماشاءاللہ. سبحان اللہ. یہ ہدایت کے لیے دو چیزیں چھوڑی. دنیا نے کہا، ایک حدیث کو وضع کیا گیا کہ نین و معاشر الانبیاء لا نرس ولا نورس ما ترکناہ صدقتن. کہا کہ ہم گروہ انبیاء، ایک حدیث کو وضع کیا گیا کہ ہم گروہ انبیاء، نین و معاشر الانبیاء، ہم کسی کے وارث نہیں ہوتے، نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے، ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اس حدیث کو وضع کیا گیا، نین و معاشر الانبیاء، ہم گروہ انبیاء، لا نرث ولا نورث، نہ ہم کسی کے وارث ہوتے نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے، ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن ہے صدقہ، اور اہل بیت جو ہے ان پر صدقہ حرام ہے، لہذا قرآن کے اہل بیت وارث نہیں. یہ دلیل قائم کی گئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ، جب انسان مرتا ہے تو جب انسان مرتا ہے تو کوئی چیز کو چھوڑتا ہے، جو چھوڑنے والا ہے اس کو کہتے ہیں تارک، جو چیز چھوڑی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ترکہ، جن کے درمیان میں چھوڑا جاتا ہے ان کو کہتے ہیں ورثہ. اب چھوڑنے والا کون؟ رسول. کیا چھوڑ رہا ہے؟ قرآن و اہل بیت. کن کے درمیان میں چھوڑا ہے؟ آپ کے درمیان میں چھوڑ رہا ہے. اب انسان جب مرتا ہے تو دو ترکے چھوڑتا ہے، ایک ناطق ترکہ، ایک صامت ترکہ.
ایک بولنے والا، ایک خاموش. تو آپ دنیا والوں سے سوال ہے تو یہ بتاؤ، خاموش بولنے والے کا وارث ہوتا ہے یا بولنے والا خاموش کا وارث ہوتا ہے؟ بھائی اولاد مال کی وارث ہوتی ہے یا مال اولاد کا وارث ہوتی ہے؟ تو آپ کہیں گے اولاد وارث ہوتی ہے، تو اولاد تو اہل بیت ہے، آل محمد، یہ قرآن کے وارث ہے. اب آئیے قرآن پڑھیے. خداوند عالم سورہ فاطر میں ارشاد فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنی کتاب کا وارث اسے بنایا جسے ہم نے اپنے بندوں میں سے چنا. تم تو کہتے ہیں قرآن کا کوئی وارث ہی نہیں. ہم نے اپنی کتاب کا وارث اسے بنایا جسے ہم نے اپنے بندوں میں سے چنا. مالک ذرا یہ تو بتا دے تیرے نزدیک استفاء کا معیار کیا ہے؟ تو آئے گا سورہ بقرہ پڑھ لو، ان اللہ اصطفیٰ علیکم زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ تم پر اس کو مصطفیٰ بناتا ہے جو علم میں سب سے زیادہ ہو اور جسمانی قوت میں سب سے زیادہ ہو. اب دنیا یہ بتائے علم میں کون زیادہ ہے، جسمانی قوت میں کون زیادہ ہے؟ یہ قرآن، اس قرآن کے اندر سب کچھ موجود ہے. اس قرآن کے اندر طاہرین کا تذکرہ بھی ہے، اس قرآن کے اندر اچھے لوگوں کا تذکرہ بھی ہے، اس قرآن کے اندر برے لوگوں کا تذکرہ بھی ہے. بھائی جب اچھے لوگوں کا تذکرہ ہے تو مالک کچھ اچھے نمونے دکھا دے، برے لوگوں کا تذکرہ ہے تو مالک برے ان کے بھی کردار کے نمونے دکھا دے. تو قرآن میں اچھے لوگوں کا تذکرہ بھی ہے، قرآن میں برے لوگوں کا بھی تذکرہ ہے، قرآن میں خبیث کا بھی تذکرہ ہے، قرآن میں طیب کا بھی تذکرہ ہے، قرآن میں نماز پڑھنے والوں کا بھی ذکر ہے، قرآن میں نماز کو چھوڑ کے جانے والوں کا بھی ذکر ہے، قرآن میں سخاوت کرنے والوں کا بھی ذکر ہے، قرآن میں بخل کرنے والوں کا بھی ذکر ہے، قرآن میں شجاعوں کا بھی ذکر ہے، قرآن میں بزدلوں کا بھی ذکر ہے، قرآن میں کرار کا بھی تذکرہ ہے، قرآن میں فرار کا بھی تذکرہ ہے، قرآن کے اندر رونے والے کا بھی ذکر ہے اور قرآن میں سونے والے کا بھی ذکر ہے. ایک وہ ہو جو سو کر بتائے کہ میرا سونا یادگار، اور ایک وہ ہو جو رو کے بتائے کہ میرا رونا یادگار. یہ تو اللہ کی کتاب ہے. اس قرآن میں طاہرین کا بھی تذکرہ ہے، اس قرآن میں غیر طاہرین کا بھی تذکرہ ہے. ہم قرآن سے پوچھے تو بتا کہ طاہرین کون ہے، کہ میں نہیں، رسول سے پوچھو. رسول اس کا دروازہ کھول دیں گے جو طاہرین میں سے ہے، ان کے دروازے بند کر دیں گے جو طاہرین میں سے نہیں ہے. قرآن نے شجاعوں کا تذکرہ پیش کیا. ہم قرآن سے پوچھیں گے قرآن تو بتا کہ وہ کون ہیں کہ جن کی آیات و شجاعت جن کا طواف کر رہی ہیں. تو قرآن جواب دے گا کہ میں نہیں بتاؤں گا، اس سے پوچھو جو لے کر آیا. تو ہم اس سے پوچھیں گے اے جبریل بتا پتا اس فتح کا کہ آیات الہی، آیات و شجاعت جس کا طواف کر رہی ہیں. تو جبریل زمین و آسمان کے درمیان میں پکار کے کہے گا کہ لا فتح الا لی لا سیف الا ذی الفقار. اے جبریل، اے جبریل اس کا بھی پتہ بتا دے. اے جبریل اس کا بھی پتہ بتا دے جو میدان چھوڑ کے چلا جاتا تھا. تو جبریل کہیں گے کہ ایسوں کے پتے میں نہیں بتایا کرتا، یہ اس سے پوچھو. اس قرآن کے اندر اہل علم کا بھی تذکرہ ہے، اس قرآن کے اندر اہل جہل کا بھی تذکرہ ہے. قرآن تو بتا کہ اہل علم کون ہے، قرآن تو بتا کہ اہل جہل کون ہے. صحن تاریخ میں دو آوازیں گونجیں گی، ایک آواز گونج کر بتائے گی کہ اہل علم کون ہے، اور ایک آواز گونج کے بتائے گی کہ اہل جہل کون ہے. صحن عالم میں ایک آواز گونجے گی سلونی سلونی، سوال کرو مجھ سے جو سوال کرنا ہے. اور ایک آواز اور گونجے گی قومونی قومونی، جب مجھے ٹیڑھا پاؤ تو سیدھا کر دینا. ارے جس کو رسول سیدھا نہ کر سکا تو ہم کیا سیدھا کریں گے؟ جو سوال کرنا ہو مجھ سے سوال کرو. میں تمام دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ آج تک تاریخ کے اندر اور تاریخ انسانیت میں
کسی نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا، صرف اور صرف علی نے کیا، صرف اور صرف علی نے کیا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ انا عبید من عبید محمد، دیکھو اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں پھر بھی میں محمد کے غلاموں میں سے ادنا غلام ہوں۔ آج تک کسی نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا، کس نے کیا؟ علی نے کیا۔ اور استفاء کا معیار کیا ہے؟ علم، قوت۔ قوت کا اعلان جبریل کر چکے، تو علی میں علم بھی ہے، علی میں طاقت بھی ہے، تو جس میں علم ہوگا، جس میں طاقت ہوگی، وہی قرآن کا وارث بھی ہوگا۔ تو یہ سلونی کا دعویٰ کوئی نہ کر سکا سوائے علی کے۔ ہاں ایک دور میں ایسا ہوا کہ سبط ابن جوزی ایک شخص گزرا ہے، اس نے دعویٰ کیا، کہا کہ مجھ سے پوچھ لو۔ اور یہ عجیب بات ہے، تاریخ میں نے دیکھی کہ جب کبھی باطل کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے توڑنے کے لیے کوئی نازک سی چیز آتی ہے، کمزور سی چیز آتی ہے، اور جب کوئی قوی دعویٰ کرتا ہے تو اس کی تصدیق کے لیے کوئی قوت والی چیز آتی ہے۔ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، سوال کرو۔ ایک مومنہ کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے جو سنا، کانوں میں آواز آئی، کہا کہ ہے یہ دعویٰ تو میرے مولا نے کیا ہے، یہ کون ہے؟ قریب آ گئی اور آنے کے بعد کہا شرم نہیں آتی؟ دیکھیے عورتیں بھی ہوں تو ایسی جری تو ہوں، یہ جرت پیدا ہوئی محبت اہل بیت سے۔ کہا کہ یہ دعویٰ تو میرے مولا نے کیا، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ سوال کر لو جو تمہارا دل چاہے۔ اچھا سوال کا جواب دو گے؟ کہا ہاں دوں گا۔ کہا اچھا پھر یہ بتاؤ کہ یہ تمہاری پگڑی کے پیچ کتنے؟ دیکھیے عورت ہے نا، وہ تو عورت ہے، یہ ایسا سوال بھی کرے گی کہ پگڑی کے پیچ کتنے؟ اس نے پگڑی اتاری اور اس کو گننا شروع کیا، اگلا گنتا ہے پچھلے کھل جاتے ہیں، گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، کہا یہ بھی کوئی سوال ہے؟ کوئی اور سوال کرو۔ تو وہ مومنہ کہتی ہے کہ بھائی پہلا سوال کیا تھا تو پگڑی اتر گئی، دوسرا کروں گی تو ممبر سے اتر جاؤں گا۔ اب دیکھیے مبعوث ہو گیا، کہتا ہے اچھا یہ بتا کہ تو یہاں آئی کیسے، یہاں کیسے آئی؟ اگر اپنی مرضی سے آئی ہے تو تجھ پہ لعنت، اور اگر شوہر کی مرضی سے آئی تو اس پہ لعنت۔ اس نے کہا سوچ سمجھ کے بات کرو، اگر یہی بات کرتے ہو تو پھر مجھے بتاؤ کہ جمل میں آنے والی کس کی مرضی سے آئی تھی؟ جو بات میرے لیے ہے وہ بات اس کے لیے بھی کہو۔ مبعوث ہو گیا۔ لیکن جب ایک قوی دعویٰ کرتا ہو، علی دعویٰ کرتے، کسی نے پوچھا یا علی یہ بتائیے جبریل کہاں ہے؟ مسجد میں ہے۔ ایک مرتبہ سامنے دیکھا، شرق میں دیکھا، غرب میں دیکھا، شمال میں دیکھا، جنوب میں دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھا، کہا کہ تو جبریل ہے، تو جبریل ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ جبریل نے پرواز کی، مسجد کی چھت کو شق کیا اور اڑ گئے۔ میں کہوں گا جبریل دروازے سے آئے تھے، دروازے سے چلے جاتے، یہ مسجد کی چھت کو شق کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا اگر دروازے سے چلا جاتا تو ساری دنیا قیامت تک علی پہ ایک الزام رکھ دیتی اور یہ کہتی کہ یہ آپس میں سمجھوتا ہوا تھا، کسی سے کہہ دیا ہوگا پوچھ لینا اور میں بتا دوں گا، میں نے اڑ کر اور مسجد کی چھت کو شق کر کے دنیا کو بتایا کہ یہ انسانی طاقت کے باہر ہے۔ یہ علی، یہ آپ نے چاروں طرف دیکھ کے پھر بتایا کہ یہ علی ہے؟ ہاں، جب دنیا یہ بھی تو دیکھ لے کہ علی کی نظر کتنی وسیع ہے۔ میں نے عرش پر علی کے مقام کو دیکھا، جبریل کے مقام کو دیکھا، جبریل موجود نہ تھا۔ فرش پر جبریل کے مقام کو دیکھا، جبریل موجود نہ تھا۔ شمال میں جبریل کے مقام کو دیکھا، جبریل موجود نہ تھا۔ جنوب میں جبریل کے مقام کو دیکھا، جبریل موجود نہ تھا۔ جب چاروں طرف دیکھ لیا تو میں سمجھ گیا کہ یہ جبریل۔ تو انسان دعویٰ تو کرتا ہے، دعوے کے لیے دلیل بھی چاہیے۔ یہ وہ علی جنہوں نے علم کا دعویٰ کیا، اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے اور ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمیں جو اللہ نے 14 معصومین دیے ہیں، ان کا جو پہلا کہتا ہے وہی آخر کہتا ہے۔ جو پہلے کا علم
وہی آخر کا علم. قول میں بھی پہلا صادق تو آخر والا بھی صادق. جزاک اللہ، برابر. اگر علی علم کے مالک ہے تو ہمارا چھٹا بھی علم کا مالک ہے، نواں بھی علم کا مالک ہے، 10واں بھی علم کا مالک ہے. اور یہی وجہ ہے 9 سال کی عمر ہے، 9 سال کی عمر بچپنا ہے. آپ کا نواں امام محمد تقی. اللہ صلی علی محمد. پھر بھی بلند آواز صلوات بھیجیے. امام محمد تقی 9 سال کی عمر ہے. مامون کی سواری گزرتی ہے، بچے کھیل رہے ہیں، آپ بھی درمیان میں کھڑے ہوئے. کھیل کیا ہو رہا ہے؟ ایک بکری کے بچے کا کان پکڑ کے اس کے سر کو زمین سے بچے لگا رہے اور یہ کہتے جا رہے اس جدول ربے کے، اپنے رب کو سجدہ کر، اپنے رب کو سجدہ کر. مامون وہاں سے گزرا، سارے بچے بھاگ گئے، لیکن آپ کا نواں امام وہیں کھڑا ہے. مامون قریب پہنچا، پہنچنے کے بعد کہا کہ اے صاحبزادے، یہ سارے بچے بھاگ گئے، تم نہیں بھاگے؟ کہا کہ ہمارا شمار بھاگنے والوں میں نہیں ہوتا. کہا یہ سب ڈر گئے، تم نہیں ڈرے؟ کہا کہ میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، میں کسی اور سے نہیں ڈرتا. کہا یہ کیا کر رہے تھے؟ امام تو کھڑے ہوئے تھے. کہا یہ کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ یہ بچے ہیں، بچپنے کا کھیل کر رہے تھے. کیا کھیل تھا؟ کہا کہ یہ حیوانوں کے سر کو جھکا کر ان سے کلمہ پڑھوا رہے تھے. کہا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے نام بتایا. اچھا، چلا گیا. جب گیا شکار کے لیے، باز کو پھینکا. جب باز پلٹ کے آیا تو اس کی چونچ میں مچھلی تھی. مامون بڑا حیران ہوا، کہا کہ یہ مچھلی کیسے آئی؟ آسمان سے مچھلی کیسے آئی؟ اس نے مچھلی کو مٹھی میں بند کیا اور اپنے ان ساتھیوں سے کہا کہ اب اس بچے کی خیر نہیں. امام اسی جگہ کھڑے ہوئے، بچے اسی طرح کھیل رہے. دیکھیے یہ ہے آل محمد جو ہادی بن کے آتے ہیں. سچے ہادی ہدایت کیسے کرتے ہیں؟ ہادی اپنا راستہ تبدیل نہیں کرتا. امام وہیں پہنچے، مامون آیا. آنے کے بعد کہا صاحبزادے ذرا یہ تو بتائیے کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ امام نے جب یہ سنا کہا کہ نیچے اتر، سواری سے نیچے آ. وہ سواری سے نیچے اترا. آپ نے کہا بیٹھ جا. اور امام ایک بلند جگہ چلے گئے. جیسے ہی اس نے سوال کیا تھا اب یہ بچہ نہ رہا، حیدر ہو گیا. ایک بلند جگہ چلے گئے اور فرمایا مامون سن، پروردگار عالم نے زمین و آسمان کے درمیان میں دریا کو پیدا کیا ہے. اس دریا میں مچھلیاں ہیں، وہ مچھلیاں اللہ کی عبادت کرتی ہیں. جب کوئی مچھلی اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتی ہے تو اللہ اس کو فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس مچھلی کو زمین کی طرف پھینک دو. وہ مچھلی زمین کی طرف پھینک دی جاتی ہے اور بادشاہان وقت شکار کے لیے جاتے ہیں، اپنے باز کو چھوڑتے ہیں. وہ باز ان مچھلیوں کو چونچ میں لے کر آتے ہیں. بادشاہان وقت اپنی مٹھی میں بند کر کے خاندان رسالت کے بچوں سے سوال کرتے ہیں اب بتا دوں یہ مچھلی ہے مچھلی. آپ نے دیکھا جو علم وہاں وہ علم یہاں. قرآن ان کے ساتھ، یہ قرآن کے ساتھ. ایک بات یاد رکھیں، حضور نے کہہ دیا لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. یہ قرآن ان سے جدا نہ ہوگا. ہر دور میں ایک وارث قرآن کی ضرورت ہے اور یہی وجہ ہے اس کو ثابت کیا رسول کے نواسے نے کہ میرے نانا نے جو کہا تھا وہ صحیح کر کے دکھا. لن یفترقا، یہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے. حسین نے بتایا کہ دیکھو ہمارے جسم سے سر جدا کیا جا سکتا ہے لیکن قرآن جدا نہیں کیا جا سکتا. اس لیے نو کے نیزہ پر حسین نے قرآن کی تلاوت کی
اور قرآن کی تلاوت کر کے دنیا کو بتایا کہ میرے نانا نے جو کہا تھا، دیکھ لو آج ہمارا سر تن سے جدا ہے لیکن قرآن ہم سے جدا نہیں۔ یہ وہ حسین اسی قرآن کی صداقت کو بچانے کے لیے، اسلام کی صداقت کو بچانے کے لیے، دین کی صداقت کو بچانے کے لیے، توحید کی صداقت کو بچانے کے لیے، نانا کی صداقت کو بچانے کے لیے حسین ایک مختصر سے قافلے کو لے کے آج کربلا پہنچ گیا۔ محرم کی 2 تاریخ ہے، حسین کربلا میں آئے، اور جیسا کہ روایات میں ملتا ہے جب آپ کربلا پہنچے تو جس سواری پر آپ سوار تھے وہ رک گئی۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ آپ نے 7 گھوڑے تبدیل کیے مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں چلتے۔ ایک مرتبہ کسی کو بلایا، کہا کہ یہ بتاؤ زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا نینوا۔ مختلف نام آتے رہے، جب کسی نے کہا اس زمین کو کربلا کہتے ہیں۔ اس کربلا کا نام سننا تھا، آپ نے آواز دی، بھیا عباس، علی اکبر، سامان اپنا اتارو، یہی وہ زمین ہے کہ جہاں مجھے ذبح کیا جائے گا، یہی وہ زمین ہے کہ جہاں پر میری بچی کے منہ پہ تماچے مارے جائیں گے، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں میں علی اصغر کو لے کے آؤں گا، وہ تیر کا نشانہ بنے گا۔ ایک مرتبہ اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ خیمے نصب کیے اور تمام بنی اسد کو بلایا، اور بنی اسد کو بلانے کے بعد کہا کہ بنی اسد یہ زمین میں تم سے خریدنا چاہتا ہوں۔ بنی اسد والوں نے کہا مولا آپ ویسی زمین لے لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ حسین نے زمین کو خریدا اور خرید کرنے کے بعد بنی اسد کو واپس کر دیا۔ کہا بنی اسد یہ میں نے زمین تم کو ہبا کی، مگر ایک بات کا خیال رکھنا، بنی اسد دیکھو میری شہادت کے بعد اگر میرا کوئی زائر یہاں آئے تو 3 دن اس کو مہمان رکھنا، اور دوسری خواہش یہ بنی اسد کہ جب میری شہادت کے بعد ایسا کرنا کہ تم آ جانا اور آنے کے بعد مجھے دفن کر دے۔ اس کے بعد آپ نے عورتوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اگر تمہارے مرد کسی وجہ سے نہ آ سکیں تو تم آ جانا، ذرا غربت حسین کا اندازہ تو کیجیے، تم آ جانا، تم آ کے مجھے دفن کر دینا۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا اور بلا کے کہا ہے بچوں اگر تمہارے ماں باپ نہ آ سکے تو تم اس دامن میں خاک لے لینا، مٹی لے لینا، اور آنا، اور آنے کے بعد میری لاش میں مٹی ڈال دو۔ یہ حسین کی خواہش تھی۔ اللہ اکبر، یہ وہ کربلا ہے کہ جہاں حسین خواہش کر کے گئے تھے کہ مجھے دفن کر دینا، تو حسین کی شہادت کے بعد کوئی دفن کرنے والا نہیں، کوئی کفن پہنانے والا نہیں۔ عزادارو، حسین کی شہادت کے بعد جب یہ قافلہ جانے لگا ہے تو ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا کہ سکینہ نظر نہیں آتی، سید سجاد نظر نہیں آتے۔ ایک مرتبہ قریب پہنچی نشیب میں، کیا دیکھا کہ سید سجاد اپنے بابا کے جنازے کے قریب ہے کہ روح جنت کو پرواز کر جائے۔ قریب آئی، باپ و بیٹے کے درمیان میں حائل ہو گئی، کہا بیٹا سید سجاد یہ تمہارا کیا حال ہے؟ عجیب جملہ کہا سید سجاد نے، پھوپھی اماں آپ ذرا غور تو فرمائیں، جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے بوڑھے باپ کی لاش اس طرح پڑی۔ اس کے بعد قریب اور پہنچی، کیا دیکھا؟ 4 سالہ بچی جناب سکینہ باپ کے لاشوں سے لپٹی ہوئی ہے۔ جناب سکینہ کہتی ہیں، جناب زینب فرماتی ہے سکینہ چلو قافلہ جانے والا ہے۔ جناب سکینہ فرماتی ہیں پھوپھی اماں آپ مجھے یہیں چھوڑ دیجیے، میں یہی رہوں گی۔ شمر نے کہا قافلہ جانے والا ہے، سکینہ چلو۔ جناب سکینہ نے فرمایا کہ مجھے یہیں چھوڑ دو۔ جناب زینب نے پوچھا بیٹی تم رہ کے یہاں کیا کرو گی؟ کہا پھوپھی اماں جب یہ قافلہ چلا جائے گا تو میں 3 کام کروں گی۔ پوچھا کیا کرو گی؟ کہا پہلا کام یہ کروں گی جب یہ قافلہ چلا جائے گا تو میں فرات پہ جاؤں گی، تھوڑا سا پانی لے کے آؤں گی، میرا بابا 3 روز کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا ہے، پانی دوں گی۔ اور اس کے بعد دوسرا کام یہ کروں گی کہ جب یہ قافلہ چلا جائے گا تو درخت کے پتے توڑ کے لاؤں گی، میرے باپ کی بدن سے کپڑے بھی لے کے۔ اور تیسرا کام کیا کروں گی جب یہ قافلہ چلا جائے گا تو سرے راہ کھڑی ہو جاؤں گی اور ایک آواز بلند کروں گی کہ ماتل غریب، اور ایک مسافر مر گیا ہے، ہو سکے تو نماز جنازہ اس کی پڑھ لوں۔ عزادارو یہ حسین کی وہ بچی ہے
جس کو حسین بہت چاہتے تھے۔ عزادارو یہ قافلہ جا رہا ہے، ایک مقام پر وہ نیزہ جس پر حسین کا سر تھا زمین پہ گڑ جاتا ہے، بڑے بڑے پہلوان آتے ہیں، نیزے کو ہلاتے ہیں، نیزہ اپنے مقام سے حرکت نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ شمر ملون قریب آیا، نیزے کو ہلایا، نیزہ اپنے مقام سے حرکت نہیں کرتا، سمجھ گیا، کہا اس کا علاج میرے پاس موجود ہے۔ جانتے ہو دارو کیا کیا؟ نیزہ ہاتھ میں لیا اور سید سجاد کے قریب آیا اور اتنے زور سے نیزہ مارا کہ آپ کا امام تڑپ گیا، اور ایک مرتبہ عجیب جملہ کہا کہ اے شمر زبان سے کیوں نہیں کہتا، مارتا کیوں ہے؟ عزادارو بیڑیوں کو سنبھالا، ہتھکڑیوں کو سنبھالا، باپ کے سر کے قریب آئے اور ایک عجب جملہ کہا، بابا ارے اب شمر کے تازیانے نہیں کھائے جاتے، بابا جلد بتائیے آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ امام نے فرمایا کہ بیٹا میرے سینے پہ سونے والی سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے، جب تک وہ قافلے میں شامل نہیں ہو جائے گی میرا سر آگے نہیں بڑھے گا۔ امام نے جناب زینب سے فرمایا اماں سکینہ کہاں؟ جناب زینب نے مڑ کے دیکھا تو سکینہ موجود نہیں تھی۔ عزادارو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جناب سکینہ کو تنہا اونٹ پر لایا گیا تھا، جناب زینب اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا۔ آپ صاحب دل ایک سوال کرتا چلوں، ارے جن کے ہاتھ پشت سے بندھے ہوئے تھے اگر وہ زمین پہ آئیں گے تو کس صورت سے آئیں گے؟ ارے جناب زینب کس طرح زمین پہ آئی؟ اسی طریقے سے جس طرح عباس گھوڑے سے زمین پر آئے۔ تلاش کرتی ہوئی چلی، ایک مقام میں دیکھا ایک معظمہ کالا لباس پہنے ہوئے، گود میں 4 سالہ بچی بیٹھی ہوئی ہے، پیار کر رہی ہے، محبت سے ہاتھ پھیر رہی ہے۔ جناب زینب قریب پہنچی، کہا آپ کون ہیں؟ اس بچی پہ رحم کر رہی ہے۔ ارے یہ بچی تو وہ ہے کہ باپ کی شہادت کے بعد کوئی منہ پہ تماچے مارتا تھا، کوئی گوشوارے چھینتا تھا، آپ کون ہیں؟ تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہے۔ ایک مرتبہ چہرے سے نقاب کو ہٹایا، کہا کہ زینب نہ پہچانا، میں تیری ماں فاطمہ ہوں۔ اور سننا تھا، گلے میں باہیں ڈال دی، ماں ارے اس وقت کہاں تھی جب بھائی کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسعهم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق محمد وأنت